میں حافظ قرآن ہوں۔ 12 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا کلام پاک۔ کلام پاک 12 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا۔ ہم مذہبی لوگ تھے، ہمارا گھرانہ مذہبی تھا۔ پاپا مام ماچد تھے، ماما اللہ والی تھی، مجھ سے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ لیکن مما نے پاپا کو بتا دیا تھا کہ بچی جوان ہو گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا تھا۔ پاپا نے بس یہ فرض پورا کیا تھا۔ 13 سال کی ایج میں میری شادی ہو گئی تھی۔ 13 سال کی ایج میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے گھر چلی گئی تھی، میاں کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ 22 سال کا تھا، وہ 22 سال کا تھا، حافظ قرآن تھا۔ شکل و سر تو اتنی اچھی نہ تھی، میں تو خیر بے انتہا اچھی تھی، بے انتہا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مجھے بنایا تھا، انتہائی خوبصورت بنایا تھا۔ کوئی میرا بلو رانی کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، حالانکہ میرا نام گل بانو ہے۔ بڑے بڑے نام مجھے دیتے تھے بچے۔ میری ماں میرے ماتھے پر اکثر تلک لگا دیتی تھی، کالک لگا دیتی تھی کہ مجھے نظر نہ لگے۔ بڑے لاڈ سے دیکھتی تھی میری ماں کا۔ اور مجھے دین سے بے انتہا لگاؤ تھا، اتنا لگاؤ تھا کیونکہ ہمارا گھر ہی مذہبی تھا۔ نمازیں اتنی چلتی، اتنی نمازیں پڑھی جاتی تھی، اللہ اللہ کیا جاتا تھا، خدا کو یاد کیا جاتا تھا ہر وقت۔ کھاتے پیتے بھی خدا کو یاد، چلتے پھرتے بھی خدا کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور میری دین سے اتنی زیادہ تھی کہ میں بس حافظ قرآن بن گئی تھی، حفظ کرنے لگی تھی۔ حفظ کر لیا، شادی ہو گئی، اپنے میاں کے گھر چلی گئی۔ 22 سالہ یہ میرا جو میاں تھا، یہ بھی حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن تھا۔ اس کے اندر بھی ایمان تھا، ایمان کا جذبہ تھا۔ اچھا لگا تھا مجھے یہ سن کے۔ لیکن وہ ماں مجھے نہ بنا تھا، کہتا یہ میں ایسی تنہا پہ گزارا نہیں کروں گا۔ جو ہم نے میں نیکیاں بس خدا کے لیے کام کرنا ہے، خدا کے لیے نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، کیوں میں سودے بازی کروں۔ اس نے گزا گاڑی لے لی تھی، اس کی سوچ مجھے اچھی لگی تھی، بہت اچھی لگی تھی۔ گزا گاڑی لے کر چلتا، صبح سے نکلتا، شام کو لے آتا۔ 1-2 بھینس بھی تھی۔ ہمارا سامنے اتنا بڑا مکان نہ تھا، بس عام سا مکان تھا۔ اس کے سامنے ہمارا بس گلی کا فرق تھا، سامنے ڈیرا تھا چھوٹا تھا، جس میں 2 بھینسیں تھیں، اس کی ایک بچی تھی بھینس کی، اور ایک جگہ بس گدھا گاڑی کھڑا کرتے تھے۔ میری ڈیوٹی میری ساس نے لگا دی تھی۔ بھینسوں کا کھانا، چارہ ڈالنا، ان کی حفاظت کرنا، دودھ ہونا، یہ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میرا خاوند اپنا کام کرتا تھا، میں اپنا کام کرتی تھی۔ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے ہم لوگ، نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن ہمارے ادھر اتنی نمازوں کی پابندی نہ تھی، دلچسپی نہ تھی میری ساس میں، میری نندوں میں۔ وہ اپنے شغلوں میں لگی رہتی۔ لیکن میں تھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور ڈرتی رہتی تھی خدا تعالیٰ سے، خدا تعالیٰ سے ڈرتی رہتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے ہمیشہ اپنے شوہر کا فرما بردار بنا کے رکھنا، مجھے ہمیشہ اپنی ساس کی خدمت کرتے رکھنا، کسی کو تکلیف نہ میرے ہاتھ سے ہو۔ یا اللہ پاک میری دعائیں قبول کرنا۔ جتنی ہوتی تھی میں اپنے حامد کی خدمت کرتی تھی، بڑی خدمت کرتی تھی میں اس کی۔ وہ تھکا ہوا آیا تھا، پانی پلاتی، کھانا کھلاتی، سر دباتی، پھر ٹانگیں دباتی۔ اگر اس کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو میں پورا کرتی، اگر نہ ہوتی تو سکون سے سو جاتی، اللہ اللہ کرتی۔ تہجد بھی پڑھتی تھی میں۔
تہجد بھی پڑھتی تھی. مجھے بڑی باتیں سننی پڑی تھی ساس سے بھی نندوں سے بھی کہ یہ آ گئی ہے ہر وقت اونچی آواز میں بولتی پڑھتی رہتی ہے. دیکھو میری عادت تھی, شروع سے عادت تھی, اب بھی وہی عادت ہے کہ میں صورتیں اونچی آواز میں پڑھتی ہوں. ایسے کرتی ہوں میں. یہ 13 سال کی ایج نا میرے لیے بے انتہا کہانیاں چھوڑ گئی تھی. پہلے دن ہی, پہلی رات ہی میں بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تھی. ساس کو بھی پتہ چل گیا تھا, نندوں کو پتہ چل گیا تھا. نندیں مجھ سے بڑی تھی, کوئی 20 سال کی, کوئی 30 سال کی. 30 سال تو نہیں, 20-25 سال. ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھی. میں چھوٹی عمر میں شادی کر بس میری ہو گئی تھی, اور ماں بننے بھی والی ہو گئی تھی. بس خدا سے لگن میری اپنی جگہ چلتی جا رہی تھی. شوہر کی خدمت کو اپنا فرض بنا لیا تھا. اس کی ماں کی, اس کے باپ کی خدمت کو اپنا فرض بنا لیا تھا. ہر کسی کا. میں نہیں چاہتی تھی کوئی میرے اوپر کوئی خراب ہو, میری کوئی خامی نظر آئے ان کو. لیکن حامیاں پھر بھی تلاش کر لیتے تھے. چپ رہتی تھی, برداشت کر جاتی تھی. یہ خدا کے کھیل تھے نا, خدا کے کھیل تھے. 13 سال کی پہلے ہی مہینے کی شادی میرے ہوئی تھی, اور پورے ابھی 9 مہینے تو دور کی بات تھی. 7واں مہینہ اس میں 2 بیٹیوں کو میں ماں بن گئی. 2 بیٹیوں کو ماں بن گئی. بیٹی کو ہو وہ بس ان کی پیدائش پر صرف میرا شوہر خوش ہوا تھا. اس نے خدا کا شکر کیا تھا. باقی ساسا اور نندوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے. پیدا بھی کی تو لڑکیاں, وہ بھی دو پیدا کر دیں. یہ بچیاں میرے لیے تانا بن گئی تھی. لیکن کیا, چپ رہتی تھی. پھر بھی خدمت میں کمی نہ کرتی تھی. خدا کے آگے روتی تھی. نماز میں کھڑی ہوتی تو روتی رہتی. اپنے گناہ کیونکہ یہ زندگی عارضی تھی, ختم ہو سکتی تھی, کسی وقت بھی ختم ہو سکتی تھی. مجھے یہی سمجھایا گیا تھا, یہی پڑھایا گیا تھا, یہ سکھایا گیا تھا کہ اسی زندگی کا فکر نہ کرو, اگلی زندگی بہتر ہے, انتہائی بہتر ہے. کبھی نہ ختم ہونے زندگی ہوگی اگلی, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی اگلی. تو یہی سمجھاتے تھے مجھے سبھی کہ بیٹا کسی کا دل نہ دکھانا, کسی کا دل نہ دکھانا. بچیوں کی پیدائش کے بعد میں کہہ رہا ہوں یہ 13 سال کی ایج میرے لیے انتہائی خوشگوار بھی تھی, اچھی بھی تھی, اور سب سے بڑھ کر خوفناک بھی تھی. ماں بنی, بچیاں پیدا کر لیں, پھر پتہ نہیں. کبھی زندگی میں ایسا سوچا نہ تھا جو میرے ساتھ ہو گیا تھا. میرے ساتھ شیطان نے میرے اوپر حملہ کر دیا تھا. ایسا حملہ کیا تھا کہ جو کسی کے تصور میں بھی نہ تھا, جو کسی کے تصور میں بھی نہ تھا, میری سوچ میں بھی نہ تھا, وہ ہو گیا تھا. وہ حملہ میرے ساتھ اس نے کر دیا تھا. وہ کیا تھا؟ جن جانوروں کو میں چارہ ڈالتی تھی, پانی پلاتی تھی, ایک دفعہ چارہ ڈالتے ہی میں نے گدھے کو دیکھا, وہ خدایا فل جوبن میں تھا. اس کو دیکھا میں کانپ سی گئی تھی. آج پہلی دفعہ میں نے اس کو غور کیا تھا. اور یہ نہیں تھی کہ میرے اندر کو ایک ہاش آئی تھی,
اسی خواہش نے جنم لیا تھا کہ کاش میرا مرد بھی، میرا شوہر بھی اس جیسا ہوتا، اس جیسا ہوتا۔ اف خدایا، یہ ایسی خواہش تھی، ایسی سوچ تھی، شیطان ایسا حاوی ہوا میرے اوپر کہ بس پھر میں نماز میں بھی کھڑی ہوتی تو یہی تصور میرے سامنے آ جاتا، یہی تصور میرا جان نہ چھوڑتا تھا، تصور میرا جان نہ چھوڑتا تھا۔ بڑی خدا سے دعائیں مانگتی، بڑی خدا سے دعا مانگتی، دعائیں کرتی، رو رو کے دعائیں کرتی کہ یا اللہ پاک یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں ایسے ہو گیا ہے، کیوں میں ان سوچوں میں پڑ گئی ہوں۔ لیکن شیطان میرے اوپر حاوی ہوتا جا رہا تھا، ایسا حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ بس بار بار میں دروازے کے سامنے جاتی تھی، اس کو دیکھتی تھی، اس گدھے کو دیکھتی تھی، کبھی وہ نارمل ہوتا اور کبھی فل جوبن میں ہوتا۔ جب فل جوبن میں ہوتا تو میرے اندر بس ہال چل بیٹھ جاتی، میرے اندر ہال چل مار جاتی، کیا ہو گیا تھا، یا اللہ پاک مجھے کیا کر دیا، یا اللہ پاک میری مدد فرما، یا اللہ پاک میری مدد فرما۔ میں نمازیں پڑھتی تھی لیکن نماز میں دل نہ لگتی، نماز شروع کرتی تصور جگہ، تصور میں گدھا آ جاتا، اس کی وہ چیز آ جاتی سامنے، میں روتی، خدا سے ایک ہی بات منع کرتی، یا اللہ پاک یہ شیطانی حرکت، یہ شیطانی وسوسہ جو میرے اندر پھیلا ہے، اس کو ختم کر۔ انسان کو جیسے تو نے پیدا کیے ویسے رکھ۔ یہ کیسی میں نے خواہش کر دی تھی، کیسی خواہش کر دی تھی، کتنی عجیب خواہش کرتی تھی کہ میرا مرد بھی ایسا ہوتا، میرا مرد بھی اس طرح ہوتا، اسی والا طاقت والا ہوتا، اسی جیسے اس کے جذبات ہوتے جیسے اس گدھے کے تھے۔ اس کے گدھے کے جذبات ایسے تھے کہ جیسے وہ ایک تو کیا، اس وقت تو 4-4 5-5 گدھیوں کو نہ چھوڑتا، ایسے ہی اس کے، اور ہوتا بھی ایسا تھا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھ بھی لیا تھا، بس گدھی قابو آ گئی تھے اس کی، میری نظریں بس جم گئی تھی اس کے اوپر، میری نظریں اوپر جم گئی تھی، وہ بچتی پھرتی تھی لیکن یہ نہیں چھوڑا تھا اس کو، یہ نہیں چھوڑا تھا، اس نے قابو کر لیا تھا۔ یہ میں سبھی کچھ منظر دیکھ رہے تھے، میرے اندر جو حال چل مچی ہوئی تھی، جو شیطان میرے اندر اوپر حاوی ہو گیا تھا، وہ مجھے بس ایسی لذتیں دکھاتا جا رہا تھا، ایسی لذتیں دکھاتا جا رہا تھا جو گندگی میں گری ہوئی تھی، جو گری ہوئی تھی۔ تصور، یہ تصور ایسا تھا، یہ کھیل جو انہوں نے کیا تھا ایسا تھا کہ میں بہت تڑپ گئی تھی۔ آج پہلے دم مجھے اپنے مرد میں دلچسپی نہ رہی تھی، مجھے دل میں دلچسپی نہ رہی تھی، کیا ہو گیا تھا مجھے، یا اللہ پاک کیا کر دیا مجھے، کیا ہو گیا، کیوں شیطان میرے اوپر اتنا حاوی ہو گیا ہے، کیوں حاوی ہو گیا ہے، کیوں میں بے انتہا بری سوچ لے کے چل پڑی ہوں۔ یا اللہ پاک شیطان سے چھٹکارا دلا۔ نماز میں کھڑی ہوتی سکون کے لیے کہ یا اللہ پاک میرا دل بس نماز میں کب دل لگتا تھا، وہاں بھی تھا دل لگتا، ایک لمحے سے پہلے وہ منظر سامنے آ جاتا، وہی سامنے آ جاتا منظر، سکون نہ رہا تھا، سکون نہ رہا تھا۔ شیطان اپنی مرضی بس مجھ سے کرواتا جا رہا تھا، اپنا مرضی کرواتا جا رہا تھا، اور میں اس کوئی مرضی میں نہ چاہتے ہوئے ڈوبتی جاتی تھی۔ میں نے کیا کی، گدھے کی مالش کرنی شروع کر دی، گدھے کی مالش کرنی شروع کر دی، اس کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، ہاتھوں میں پکڑ لیا، بس بتایا نا کہ میں کوئی بھی چیز نہ چھپاؤں گی آپ سے۔ ہم اس کی کہانی سنتے جا رہے تھے، عجیب سے تاثرات ہیں ہمارے بھی، اور یہ کہانی روتے ہوئے سناتی جا رہی تھی، کوئی مسکراتے ہوئے نہیں، روتے ہوئے سنائی جا رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتی جا رہی تھی، سناتے ہوئے کہانی روتی جا رہی تھی۔
میں اس کو پکڑ بھی لیا تھا، اور میرے بس جسم میں کرنٹ لگا تھا، اتنا عجیب قسم کرنٹ لگا تھا کہ جیسے بس کچھ نہ کچھ کر بیٹھوں گا، کچھ نہ کچھ کر بیٹھوں گا میں. خامد کو جو خدمت میں اس کی کرنا چاہتی تھی ختم کرتی تھی، وہ بھی پریشان ہو گیا تھا. کہتا تھا گل بانو کیا ہو گیا، گل بانو تجھے کیا ہو گیا ہے، افسردہ رہنی ہوئی، دکھی رہنی ہوئی. میں رو دیتی تھی، میں رو دیتی تھی اس کے سامنے. کہتے تھے خدا سے دعا کرو، خدا سے دعا کرو کہ میں اپنی اصل زندگی کی طرف آ جاؤں، اصل زندگی کی طرف آ جاؤں. خدا سے میرا لگن، خدا سے میری محبت جلدی دے، اسی طرح رہ جب جیسے پہلے تھی. لیکن قبرستان مجھے سکون لینے دیتا تھا، قبر سکون لینے دیتا تھا. بس ایک ہی بس وہ میرے اندر خواہش ڈال دیتا تھا کہ بس دروازے پہ جاؤ، جا کے دیکھو اس کو. اور میں ایسا بھی کر دیتی تھی، کرتی تھی، دروازے پر جاتی تھی. اور جو اس کو جب اس کو اس حالت میں دیکھتی تھی تو اس کے قریب جا پہنچتی تھی، مالش کرتے کرتے میں اس کو پکڑ لیتی تھی. پر عجیب سی حالت ہو گئی تھی میری، عجیب سی حالت ہو گئی تھی، عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. تب ایک بات مجھے سنائی تھی، تب ایک مجھے بات سنائی تھی، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ. بڑی دور سے یہ آواز آئی تھی. اس آواز میں اتنا بس اتنی سکون تھا کہ میں بس اسی آواز میں کھو گئی تھی، اسی آواز میں کھو گئی تھی. یہ کوئی درویش بابا تھا جو چلتا ہوا آ رہا تھا، چلتا ہوا آ رہا تھا. میں بھاگ کے ڈیرے پہ چلی گئی تھی. میں گھر والوں کو سامنے چھپ کے بس بھاگ کے ڈیرے پہ آ گئی تھی. اپنی کیفیت اس کو بتانا چاہتی تھی بابے کو. میری کیفیت بتانے سے پہلے اس نے مجھے کیا دیا تھا، غور سے دیکھا تھا اس نے میرے چہرے کو دیکھا تھا، میرے حسن کو دیکھا تھا، میری جوانی کو دیکھا تھا، میری تڑپ کو دیکھ لیا تھا. شاید اس نے میرے سر پر اس نے ہاتھ رکھا تھا. کہنے لگا بیٹی بری طرح شیطان کے شکنجے میں پھنس گئی ہو، بری طرح پھنسی ہوئی ہو، نکلو اس شکنجے سے، نکلو ان وسوسوں سے باہر نکلو جو تم نے تمہارے ابو اپنے اوپر حاوی کر لیے ہیں، نکلو. وہ میرا سبھی کو جان گیا تھا. میں کہا بابے کیسے جانوں، کیسے کروں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، کسی دل میں دل نہیں لگتا. بس جب نمازیں پڑھتی ہوں، نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو یہ تصور آ جاتا ہے، یہ تصور پھر پوری نماز میں چھایا رہتا ہے، تصور میں چھایا رہتا ہے. یہاں تک کہ میں نماز میں بھی اپنے آپ کو گندا کر لیتی تھی، سوچوں میں گندگی ہو جاتی تھی. سبھی کچھ میں بابے کو بتاتی جا رہی تھی. یا اللہ پاک مجھے، بابے مجھے کچھ بتاؤ، یہ شیطانی حرکت سے مجھے بچاؤ. نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا کچھ ہوگا میری زندگی کے ساتھ. اگر کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا میرے. اور میری یہ حالت تھی کہ جیسے میں کچھ کر رہا بیٹھوں، جیسے کچھ کر رہا ہوں، اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک جانور کے ساتھ بابی مری. یہ حالت میری آ گیا، یہ حالت ہے بابی میری، ایسی حالت ہو گئی ہے. بابے نے کہا تمہاری ایک کیفیت کو میں جان گیا ہوں، ہر چیز کو میں جان گیا ہوں بیٹا، ہر چیز کو جان گیا ہوں. تمہاری شیطانی حرکت کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور میں تجھے ایک دعا دوں کہ تمہاری زندگی میں ایسا مرد آئے گا، ایسا مرد آئے گا جو اس سے بڑھ کر ہوگا. اس سے بڑھ کر ہوگا بابا جی، بابا جی جیسے بات مجھے مذاق لگی تھی، ہاں بٹ اس سے بڑھ کر ہوگا. تب تجھے میری کہی بات یاد آئے گی، تب تجھے میری کہی بات یاد آئے گی.
تو یہ تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے کتنا اہم ہوگا. تم کچھ بھی بس آن قریب یہ بیٹا جلدی نہیں ہے، بہت دور نہیں، آن قریب ہونے والا ہے. خون قریب آن قریب دیکھو گی. کیسے دیکھوں گی؟ کیسے دیکھوں گی؟ وہ تو بابا بات کر کے چلا گیا تھا، میں سوچوں میں ڈال گیا تھا. بابا بات کر کے چلا گیا تھا، میں سوچوں میں ڈال گیا تھا. اب مجھے گدے کا تصور ختم ہو گیا تھا. تصور آ گیا تھا دوسرا کہ میری زندگی میں کوئی آئے گا جو اس سے بڑھ کر ہوگا. اس سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچیں. اب مجھے گدا یاد نہیں آتا تھا، گدا یاد نہ آتا تھا. بس یہ تصور آ گیا تھا، یہ تصور آ گیا تھا کہ میری زندگی میں کون ایسا آئے گا. کیوں؟ کیسے بھی آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ باپ نے کیسی بات کر دی ہے. میرا حامد ہے، میری بچیاں ہیں، کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا یہ تصور؟ لیکن خدا نے دکھانا تھا. جب یہ رات کا ہی وقت تھا، رات کا ہی وقت تھا. اتنی زیادہ گہری رات بھی نہ ہوئی تھی. 10-11 کا ٹائم ہوگا یا 12 کا ٹائم ہوگا. ابھی میں تہجد کے لیے اٹھی نہ تھی، نماز کے لیے اٹھی نہ تھی، کیونکہ گدھے کا تصور ختم کر دیا. دوسرا تصور میرے اندر آ گیا تھا. ایک زلزلہ آیا. اس وقت میں ڈیرے پہ تھی، ڈیرے پہ نکل آئی تھی. پتہ نہیں کچھ کہتے نہیں، بے چینی سی ہو رہی تھی مجھے. گھر سے نکل، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، بے چینی سی. یہ نہ تھے کہ میں گدھے کے لیے آئی تھی، ویسے ہی آ گئی تھی، ویسے ہی آ گئی تھی. ایک زلزلہ آیا تھا، زلزلہ آیا تھا. میرے پاس ایک شتوت کا رہا تھا، میں نے فوری اس کو پکڑ لیا، تھام لیا. اسی کا سائے کے تھا نیچے ہم بیٹھتی، میں بیٹھتی تھی. مضبوطی سے میں زلزلہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، ایسی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، ایسا کرتا جا رہا تھا کہ میرے سامنے مکان میرے گر گئے. میرے سامنے میرے سارا کچھ ختم ہو گیا. کچھ چیخیں سنائی تھیں جو ٹھنڈی ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی. زلزلے کے جھٹکے ختم نہ ہو رہے تھے، مسلسل جاری تھے. اور شدت اس قدر تھی کہ مجھے کئی جگہ تھے، پورے گاؤں سے آوازیں سنائی دینے لگی تھی. آوازیں سنائی دینے لگی، رونے دھونے کی آوازیں. پھر آوازیں خاموش ہوتی گئیں، آوازیں خاموش ہوتی گئیں. 15-20 منٹ تک یہ زلزلہ رہا تھا. 15-20 میں سبھی کو تباہ کر گیا تھا، سبھی کچھ تباہ کر گیا تھا. میرا حامد مر گیا تھا، میری ساس مر گئی تھی، میری نندیں مر گئی تھیں، میری بیٹیاں مر گئی تھیں. میں اکیلی بچ گئی تھی، میں اکیلی بچی تھی، اکیلی رہ گئی تھی. رات کیسے گزاری یہ میں اب جانتی ہوں. خوف تھا میرے اندر، مرنے والا کو خوف تھا. آج کی رات میں ڈر میں گزاری تھی. خدا کو بھی یاد نہ کر سکی تھی، آپ نے بھی خدا کو یاد نہ کر سکی تھی. خوف میں گزاری تھی، رو کے گزاری تھی. کبھی کسی کا چہرہ یاد آتا تھا، کبھی کسی کا چہرہ یاد آتا تھا، کبھی کسی کا چہرہ یاد آتا تھا. صبح ہو گئی تھی، دن نکل آیا تھا. میں نے ارد گرد دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف تباہی تھی. کوئی مجھے انسان چلتا پھرتا دکھائی نہ دیا تھا، کوئی بھی چلتا پھرتا انسان دکھائی نہ دیا تھا. میں تھی بس، اکیلی تھی. کیا کرتی وہاں رہ کے؟ کیا کرتی؟ کس کے زندے رہتی؟ کس کے سہارے رہتی؟ اور خوف بھی تھا دل میں، خوف بھی دل میں تھا کہ اگر کوئی زندہ انسان ہوا تو بس میں تو جوان ہوں،
میں تو چڑھ جوان ہوا ہوں کہ مجھے بس نوچ نہ لیں. پوری طرح اپنے آپ کو ڈانپ لیا تھا, چادر لے کے ڈانپ لیا تھا اپنے آپ کو, اور نکل پڑی تھی. اپنے گھر جا پہنچی تھی. وہاں بھی جا کے بس خوب روئی تھی. ماما پاپا بہن بھائی سبھی مر گئے تھے, سبھی مل گئے, ریلوے دب گئے تھے. یہاں تک کہ مسجدیں تباہ ہوئی تھی. سبھی کچھ کچھ بھی نہ بچا تھا. خدایا کتنے ہی مہینے میں بس کبھی ادھر راتیں میں کمار میں یا اونچے جتنے بھی کھیتوں میں ہریالی تھی. ان کو بات کرنے والے مر گئے تھے سبھی. کبھی کماز میں چھپ کے رات گزارتی کہ مجھے کوئی اگر انسان کو زندہ بچا تو مجھے بس پکڑ نہ لے گا, مجھے بس پکڑ نہ لے. کیونکہ میں بس جو گناہ کر چکی تھی, جو خدا تعالیٰ نے مجھے بس بچا لیا تھا گناہ سے, بہت بڑے گناہ سے بچا لیا تھا, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی. اب خدا کو یاد کرتی رہتی تھی. جہاں بھی بس لبوں میں میرے پھر وہ خدا کی یاد تھی. خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ جس نے مجھے بس اب دوبارہ اپنی طرف لے کے آیا تھا. شیطانی چالوں کو ناکام کر دیا تھا, اور اس چال کو بھی ناکام کر دیا تھا کہ جو بابے نے کہا تھا کہ میری زندگی میں ایسا انسان آئے گا جو اس سے گدھے سے بڑھ کر ہوگا. یہ بھی میں بھول گئی تھی کیونکہ زلزلہ تھا. تباہ کرنے والا کر گیا تھا تباہ, سبھی کچھ اجڑ گیا تھا, سبھی کچھ. شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے, گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے تھے. میں چلتی جا رہی تھی, میری کوئی منزل نہ تھی. کوئی انسان مجھے دکھائی نہ دیتا تھا. ہاں, کتے بلے جانور وغیرہ نظر آتے تھے مجھے. ان کو پالنے والا کوئی نہ تھا. وہ خود ہی کھیتوں میں گھس جاتے تھے, خود ہی کھا پی لیتے تھے. ان کو پالنے والے مر گئے تھے. کتنے ہی عرصہ چلتی رہی. تب یہاں تک آ پہنچی. آپ لوگ مجھے چھت میں دکھائی دیے تھے. اونچی چھت, حویلی کی چھت تھی. بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس حویلی میں زندہ انسان ہیں, بچ گئے ہیں. خدا نے بچا لیا ہے ان کو. خدا نے ان کو بچا لیا ہے. تب میں ادھر آ گئی. بھوکی پیاسی تھی, چلتے چلتے تھک گئی تھی, جوتی ٹوٹ گئی تھی, کپڑے خراب ہو گئے تھے, گندے ہو گئے تھے. خدا کو یاد کر, یہ خدا کو نہ میں بھولی تھی. اب خدا کو یاد کرتی جا رہی تھی, خدا کو یاد کرتی تھی. اس نے بہت بڑے شیطان کے مجھے حملے سے بچایا تھا. ادھر آئی تھی, آگے تمہارے گھر میں, آگے ادھر. پھر ادھر کا منظر دیکھا, اور جب یہ لفظ میں نے سنا, یہ بچہ ایک کو نہیں 50-60 عورتوں کو سنبھال سکتا ہے, تب مجھے جھٹکا ایک لگا تھا. یقین نہ آیا تھا بات پہ, اور جب دیکھ لیا تو بس بابے کی بات سچ ثابت ہوئی, اور وہ گدھے والی بات سبھی سچ ہو گیا. صاحب پتہ میں نے پکڑ کے سوم لیا تھا, شدت سے چوما تھا اس کو, اور پھر خواہش بھی کرتی تھی
میں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ میری خواہش پوری ہو جائے، بس ہو گئی پوری، ہو گئی پوری۔ اور پھر میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، شکرانے کے نفل پڑھے۔ اب میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے قدموں سے اڑتے ہوئے کہا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار لیا تھا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار لیا تھا اور اپنی گردن میں ڈال کے دونوں پلو بلے کے ہاتھ میں دے دیے تھے، اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، مجھے اپنی باتیں یاد ہیں، میں نے زبردستی آپ سے کی ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ بس اس کام کے بعد مجھے مار دینا، میرا خاتمہ کر دینا، انہی قبروں میں مجھے دفنا دینا۔ نہ کسی نے آتے ہوئے دیکھا مجھے، نہ جاتے ہوئے دیکھے گا۔ بلا روتا جا رہا تھا، ہم بھی روتے جا رہے تھے۔ بلے نے اس کے دوپٹے کو پکڑ لیا اور دوبارہ اس کے سر پہ دے دیا، اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور کہا تھا، بس اس خدا کو یاد کرو، اسی خدا کو یاد رکھو جس نے تمہاری یہ خواہش پوری کی ہے۔ اگر یہ میں اس گدھے سے بڑھ کر ہوں نا تو یہ صرف تمہارے لیے ہوں، یہ تمہارے لیے شاید ایسا تھا، شاید مجھے تمہارا انتظار تھا، ہم سب لوگوں کو شاید تمہارا انتظار تھا۔ اگر انتظار نہ ہوتا تو تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، تمہیں بھی ان لوگوں کی طرف مار دیتا۔ خدا نے تجھے میرے لیے بچا کے بھیجا۔ میں بھی اٹھی تھی، فوری اس کو چوم لیا تھا، گلے لگا لیا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھی، بچی تھی چھوٹی، لیکن 2 بچوں کی ماں تھی، اتنی بڑی زندگی گزار کے آئی، اتنی عجیب و غریب کی زندگی گزار کے، ایسی زندگی گزار کے آئی۔ میں نے بھی اس کو گلے لگا لیا، چومتی جا رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا، مجھے بھی ہاتھوں کو بوسہ دے دیا تھا، ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ ایسے ہی اس نے سیما نے بھی کیا، نہیر نے بھی ایسا کیا تھا۔ ہم نے اس کے گندے کپڑے اتار دیے تھے۔ بلا 1 منٹ سے پہلے وہ دلہن والا لباس لے آیا تھا۔ وہ تو 1 منٹ کا کام تھا نا اس کا، دلہن والا لباس لے آیا تھا۔ کہا تھا نا اس کو پہناؤ، فوری پہناؤ، اس کو فوری پہناؤ۔ خود باہر نکل گیا تھا، لباس پہنا دیا تھا میں نے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا، یقین نہ آ رہا تھا اس کو۔ دلہن والا لباس پہنا دیا تھا اس کو، وہ دلہن بن گئی تھی، تب دلہن بن گئی تھی۔ تب بلا آ گیا تھا، اور جس طرح، کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا کوئی انسان زندہ نہیں ہے، جس طرح ہم نے نکاح کیے تھے اسی طرح خدا کو گواہ بنا کے اس کو کہا تھا کہ تم کہو کہ آج کے بعد میں تمہاری ہوں، تمہارے نکاح میں آ گئی ہوں، تمہاری زندگی میں آ گئی ہوں۔ بس جو بولتا جا رہا تھا وہ کہتی جا رہی تھی، بلا بولتا جا رہا تھا وہ کہتی جا رہی تھی۔ خدا کو گواہ بنا لیا تھا، خدا کو گواہ بنا لیا تھا۔ شام سے پہلے وہ بلے کی بیوی بن گئی تھی۔ شام ہوئی، جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی تھی، رو کر خدا سے دعائیں کرنے لگی تھی، سجدے میں گر گئی تھی، روتی جانے لگی تھی، روتی جا رہی تھی، اس طرح قدر رو رہی تھی کہ ہم بھی شاید سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ایک حافظ قرآن خدا کو بولنا نہیں چاہتی،
اور ہم بول بیٹھے ہیں، ہم بول بیٹھے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے لگی تو میں نے بس میرا بس کہتے میں بھی جذباتی ہو گئی تھی، وضو کر لیا میں نے اسی طرح جس طرح اس نے سر ڈھانپا تھا، جسم کو ڈھانپا تھا، اسی طرح جسم کو ڈھانپ کو اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، نماز پڑھنے لگی تھی، جو مجھے آتی تو نہ تھی، لیکن اس کی نقل کرتی جا رہی تھی، قتل کرتی نقل کرتی جا رہی تھی۔ مجھے دیکھا سیامہ نے بھی شروع کی، سیامہ بھی آ گئی، نہید بھی آ گئی، چاروں بس سیدھے میں گر کے خدا سے بس پتہ نہیں کیا تھا آج کیا ہوا تھا، آنسو سے جو رکنے کے نام میں لے رہے تھے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی یاد آ گئی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ نماز کے بعد پھر بلے نے کھانا شانا لیا تھا، کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، سبھی بیویوں سے لائٹ کیا، مجھے بھی کیا۔ مجھ سے اگر میں نہ لیتی تو کبھی اس کو کیلا لے کے نہ جاتا۔ میں نے کہا تھا بلا آج کی رات تم اس کے ساتھ گزارو گے، پوری رات اس کے ساتھ گزارو گے، اس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے تم نے، بلا جی اس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ اس کو پریشان نہیں حاوی ہوگا، تم اس کی زندگی میں مالک ہو۔ بلا اس کو لے گیا تھا، بلا اس کو لے گیا تھا ہمارے سامنے جاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ چومے، دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر آنکھوں سے لگایا، اسی طرح نہیں کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس نے ہونٹوں کو لگایا، اپنے گالوں کو لگایا، آنکھوں کو لگایا۔ سیامہ کے بھی ایسا کیا، تینوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، بلے کے بھی ساتھ ایسا کیا تھا، اس کے بھی ہاتھوں کو پکڑ کر چوما تھا، گالوں کو لگایا تھا، آنکھوں کو لگایا تھا، پھر اس کے ساتھ ہی چل پڑی تھی، ساتھ ہی چل پڑی تھی۔ اب کسی قسم کی چیز کسی قسم کی چیز سنائی نہ دی تھی۔ وہ شاید ڈوب گئے تھے آپس میں، شاید آپس میں ڈوب گئے تھے وہ، اس کو اس کی منزل مل گئی تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، وہ سبھی کچھ مل گیا تھا جس کے لیے وہ تڑپی تھی، جس کے لیے وہ مچلتی رہی تھی، جس کے لیے بس خدا کو بول گئی تھی، سبھی کچھ اس کو مل گیا تھا۔ اور یہ اس نے لفظ بول دیے تھے کہ میں قسم کھا کے یہ لفظ بولتی ہوں کہ گدھا بھی اس کے سامنے کچھ نہیں گیا، واقعی نہیں کچھ تھا، کچھ نہیں تھا، گدھا بھی کچھ نہیں تھا اس کے سامنے، بہت بڑھ کے تھا، بہت بڑھ کے تھا۔ کیونکہ ہم نے بھی ہر جانور کو دیکھا تھا، اس کو بھی دیکھا تھا، بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا اس کو۔ پھر رات ہوئی، پتہ نہیں کب سوئے تھے وہ، تہجد کے وقت مجھے سسکیوں کی بات سنائی دی، رونے کی باتیں سنائی دی۔ ناقص میں شاید بلے نے کچھ کہا ہو اس کو، اٹھ کے دیکھا تو وہ نماز میں کھڑی تھی، جسم ڈھانپا، سر ڈھانپ، نماز میں کھڑی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ مجھے دوبارہ نیند نہ آئی، میں اس کو دیکھتی جا رہی تھی، اتنی حسین لڑکی، اتنی چھوٹی عمر والی لڑکی، اس قدر خدا سے لگاؤ، میں بھی نہ رہ سکی، میں بھی نہ رہ سکی۔ جائے نماز میں نے بھی اٹھا لیا تھا، وضو کر کے بیٹھ گئی تھی اس کے اوپر، بس اللہ اللہ کرنے لگی تھی، اللہ اللہ کرنے لگی تھی، اللہ اللہ کرنے لگی تھی، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگی تھی۔ بے انتہا گناہ کیے تھے میں نے اپنی زندگی میں، تقریباً ہفتہ 10 دن گزرے تھے، ہفتہ 10 دن گزرے تھے۔ یہ ڈالتی شام تھی، سورج ڈوبنے والا تھا کہ آواز سنائی تھی باہر سے،
اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ یہ بات اس نے سننی تھی، میں نے بھی سننی تھی۔ وہ باغی تھی، ناراضی وہ آ گیا ہے، ناراضی وہ آ گیا ہے، ناراضی وہ آ گیا ہے، وہ درویش بابا آ گیا ہے، وہ درویش بابا آ گیا ہے۔ بس بھاگتی گئی، بھاگتی دیوانوں کی طرف بھاگنے لگی، بھاگتی گئی تھی۔ آواز اسی طرح آتی جا رہی تھی، سنائی دے رہی تھی، کئی بار سنائی دے رہی تھی، بھاگتی جا رہی تھی، گیٹ تک جا پہنچی تھی۔ تو ساتھیوں، آج کا منظرنامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا کہانی کو، ساتھیوں میں، دوستوں میں، ہر کسی میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔